میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں۔ جس طرح کہ پورے دنوں کا سید وہی ہوتا ہے جو حضور کی عزت پر پہرا دیتا ہے، جو ناموس رسالت پر پہرا دیتا ہے۔ میں اگر قبلہ شاہ صاحب کے بارے میں کوئی بات کروں گا تو آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں، چونکہ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے بلایا تو مولانا اس لیے بات کر رہے ہیں۔ آپ کے شب و روز آپ کے اوپر عیاں ہے کہ آپ نے حضور کی عزت پر کیسے بات کی ہے۔ تو آپ حضرت قبلہ فخر السادات حضور پیر سید توقیر الحسنین شاہ صاحب قاسمی رحمت دامت برکاتہم القدسی آپ کو فرما رہے تھے کہ مولوی ایسے بھی ہیں جو چائے کی پیالی پر دکھ جاتے ہیں۔ ہاں یہ ہیں مولوی، مگر ان کا نام حرف غلط کی طرح پھر مٹ بھی جاتا ہے۔ آج جانتا ہی نہیں کوئی بندہ کسی کو، جی وفاقی وزیر ہوتا تھا، بس ختم، ہوتا تھا ایسے ہی ہے نا۔ لیکن آج بھی محفل میں اگر علم الدین کا نام لے لو جان آ جاتی ہے۔ آخر کیا بات ہے، آخر کیا بات ہے؟ تو اس کا جواب علامہ اقبال نے دیا۔ علامہ فرماتے ہیں تینوں پتہ ہونا چاہیے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اور یہ مالک بڑے بے نیاز ہیں، اگر مکے والے کام نہیں کریں گے، دین پر نہیں بولیں گے، فرمایا محبوب کوئی بات نہیں، ہم حبشے سے بلال کو لے آئیں گے۔ اسی طرح اگر مولوی نہیں بولیں گے، سجادہ نشین نہیں بولیں گے، مشائخ نہیں بولیں گے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، فرمایا اگر تسی نہیں کام کرو گے کوئی مسئلہ نہیں، اسی وہیل چیئر والے نو میدان چلے ہوں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، اب یہ کہتے ہیں جی لبیک والوں کو اتنی عزت کیوں ملتی ہے؟ وہ لبیک والوں کو اتنی عزت اس لیے ملتی ہے کہ لبیک والوں نے حضور کی عزت پر بات کی ہے۔ اور ہمارے ایک سید مجذوب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں حاضری کا موقع ملا، میں بارگاہ رسالت میں، تو حضور مسکرا رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت میں لاکھوں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی مسکراہٹ پہ سلام، مگر آج کوئی حکمت بتا دیں، آج آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جدوں مولوی خادم اے کہندا ہے نا کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا مینوں بڑا چنگا لگا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ دیکھو جی یہاں آپ کو پیسے دے کر تو بلایا نہیں گیا، نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمیں یہ پوچھتے ہیں جی آپ کو دیتا کون ہے؟ اس کا جواب فواد چودھری کہتا ہے جی ان کو دھرنے کے اندر پستے کون دیتا ہے، کاجو کون دیتا ہے، بادام کون دیتا ہے، ان کو منرل واٹر استنجے کے لیے کون دیتا ہے؟ میں نے کہا نہیں ملتا، سڑو، لبوا ہیں آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ آسماں خاں زمین خاں زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، ما ان رائتو ولا سمیتو فی الناس کلہم کمثل محمدی، اعطا و اوفا للجزیل لمجتدی ومتا تشاء یخبرک عما فی غدی۔ حضرت مالک بن عوف کہتے ہیں جب رسول اللہ دیتے ہیں پھر اتنا دیتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ دوبارہ فقر کی اور محتاجی کا خیال ہی نہیں رہتا۔ اس لیے بات کھل ڈل کر ہونی چاہیے جی، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی حضور کا جب نظام آنے والا ہے، دین تخت پر آنا ہی آنا ہے جی انشاءاللہ۔ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، علامہ نیازی نے، علامہ نورانی نے، بلکہ علامہ نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ تھک گئے کہ ٹھیک ہے اب اتنی محنت کی ہے، نظام مصطفیٰ نہیں آ رہا، تو سرکار نے پیغام بھیجا حضرت سید مسکین شاہ صاحب کے ذریعے، فرمایا نیازی تمہارا کام ہے کام کرنا، بس تم نے کام کرنا۔ تو بنیاد لبیک ہمارے بڑوں نے رکھی، پھر اس بنیاد کو مضبوط کیا۔ لبیک والوں نے آنے والی نسل دیکھے گی انشاءاللہ حضور کا دین چمک رہا ہوگا۔ یہ مٹنے کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے، مٹنے کے لیے یہ یزید نہیں مٹا سکا جناب، جس نے 20,000 اس کی فوج تھی اور 72
حضرت مولا حسین بادشاہ علیہ السلام آپ 72 تھے اور وہ 20,000 میں تھے، لیکن میں خود کربلا میں جا کر میں نے دیکھا جی، جس کے پاس 20,000 کی فوج تھی، تخت تھا، اقتدار تھا، جس کے پاس سب کچھ تھا، آج اس کی قبر کا نشان بھی نہیں ہے، اور کربلا میں جس سمت چلے جاؤ آپ کو جھنڈے حسین کے ہی نظر آئیں گے۔ اور اسلام میں اللہ نے ویسے بھی کچھ خاص رکھا ہوا ہے، جب حق اور باطل کا مسئلہ آیا تو حق کے لیے اور حق کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے حضرت امام حسین کو بھیجا، اور پھر امریکہ کے ساتھ ٹکر ہوئی تو صدام حسین آیا، امریکہ کے ساتھ ٹکر ہونی تھی تو اللہ نے صدام حسین کو بھیجا، اور جب ناموس رسالت پر مسئلہ آیا، حضور کے گستاخ کو واصل جہنم کرنا تھا تو پھر ممتاز حسین آیا، اور جب پھر پوری دنیا کو للکارنا تھا پھر خادم حسین آیا، اور پھر جب استقامت کی مثال بننا تھا پھر سعد حسین آیا، اور جب پھر وزیر آباد والے دھرنے کو اور مارچ کو لے کر جانا تھا پھر انس حسین آیا، الحمدللہ، اور یہاں تو توقیر الحسنین ہے، اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ مارے نہیں جاتے۔ بات ختم جی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو ہے نا جی، وہ بڑی دانا، سبحان اللہ، آپ فرمان لگے کہ کرما لیے میں تے حضور دے کان مبارک کیا سی کہ 2-4 سنگی آپ تشریف لے آؤ تے سرکار نے تے 1000 دے مجمع نو کیا چھڑے آلے خندق نو چلو جی، اللہ اللہ، کیونکہ سب نے پتھر باندھے ہوئے تھے اور رسول اللہ نے 2 پتھر مبارک باندھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اللہ، سبحان اللہ، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، 2 پتھر باندھے میں شاہ فرمایا سارے چلو، تو حضرت جابر کی زوجہ کہنے لگی پریشان تو نہیں، آنڈی جانے نبی جانے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کر کچھ نہیں سکتے، کر کچھ نہیں سکتے، کر کچھ نہیں سکتے، ارے او بے خبر، ارے او بے خبر، وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے او بے خبر، انہیں بے خبر جانا تو کیا جانا، شفیع و مالک و مختار مان ان کو دنیا میں، یہ سب کچھ قبر میں دیکھ کر مانا تو خاک مانا، سبحان اللہ، بے شک، اوتھے تے تیرے پیو نے بھی مننا ہے، اللہ اللہ، اوتھے تیرا دادا بھی مانے گا جی، شفا جی یا رسول اللہ مدد کریں، آج شفاعت کرتے ہیں، اللہ، تو پھر ہم تو تمہیں کہیں گے ہاں غیر اللہ ہے، غیر اللہ سے تو مدد نہیں مانگنی چاہیے، امریکہ سے مانگ لینی چاہیے، غیر اللہ سے نہیں مانگنی چاہیے، غیر اللہ اور ہوتے ہیں، محمد الرسول اللہ تو اور ہے نا، اور بے شک، بے شک، تو آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دل کی حالت پر چونکہ مطلع ہیں، آپ نے فرمایا کہ جابر اس طرح کرو کہ اپنا کام کرو۔ حضرت جابر نے وہ بکری کو ذبح کیا تو آپ کے 2 بچے تھے ادھر، تو بچے بڑوں کی نقل اتارتے ہیں، بکری ذبح ہوئی تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہتا ہے کہ بھائی آؤ ہم بھی وہی کام کریں جو ابو نے کیا، اس نے چھوٹے کو لٹا کر چھری پھیر دی، اللہ، اور بڑا بھائی جو ہے وہ خود پہ ڈر سے آگے بھاگا تو گر کر دونوں بیٹے آپ کے فوت ہو گئے، اللہ اللہ، اور رسول اللہ کی دعوت ہے، تو آپ نے کپڑے میں لپیٹا، اپنی گھر والی کو بتایا، ایک آنسو بھی نہیں آیا، سبحان 2 بچے ہیں جناب اور دونوں ہی فوت ہو گئے، اور دونوں کو ایسے کپڑے میں لپیٹ کر جا کر سٹور میں ڈال دیا، تو کہنے لگے کہ اب کیا ہوگا، آپ کی زوجہ کہنے لگی کائنات لٹتی ہے لٹ جائے، حضور کی دعوت کینسل نہیں ہو سکتی، اور یہی جذبہ اللہ نے لبیک والوں کو دیا۔ کوئی کہتا جی جلسہ نہیں ہونے دینا، لبیک والے کہتے ہیں یہاں نہیں کرو گے ہم یہاں کر کے دکھائیں گے، یہ کینسل نہیں ہو سکتی۔ بے شک، کورونا میں بڑے بڑے لوگوں نے محفلیں کینسل کر دی، لبیک والوں کا پروگرام کوئی کینسل نہ کر سکتا، بے شک، بے شک، تو بچوں کو لپیٹ کر آپ نے سٹور میں ڈال دیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے، آپ نے فرمایا ہانڈی کو لاؤ، ہانڈی لائی گئی، آپ نے اپنا لعاب دہن شریف اپنا تھوک مبارک ڈالا، سبحان اللہ، فرمایا بس اس کو دیکھنا نہیں اور تقسیم کرو، اور فرمایا کہ آٹا بھی لاؤ، 2.5 سیر آٹا، اس میں بھی آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ بخاری شریف میں عرض کر رہا ہوں، مگر یہ بخاری اس طرح نہیں ہے جس طرح مرزا جیل میں پڑھاتا ہے، جو سامنے بیٹھتے ہیں وہ رسول اللہ کے بے ادب بن جاتے ہیں، اور ہم نے ان سے بخاری پڑھی ہے کہ جو بخاری پڑھاتے پڑھاتے حضرت ابو ہریرہ کی گلیوں میں پہنچا دیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آپ کا دین جو ہے وہ نہ شبم نہ شب پرستم، نہ اسی کالے ہیں تے نہ ساڑے جھنڈے کالے بے شک، بے شک، تے نہ ساڑیاں فلیکساں کالیاں، ہمیں کہتے ہیں تاڑیاں فلیکساں تے تصویراں بڑیاں لگی ہوندیاں، میں کہتا تسی لان دے
ताड़ियां ताड़े बूथे ही इस काबिल नहीं हैं कि ताड़ियां फ्लैक्सां भी छपन। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि आटा भी ले, और फरमाया अपने मोहल्ले में से जितनी औरतें रोटियां बनाने वाली हैं सबको बुला लो जो अच्छी रोटियां बना सकती हैं। हुजूर ने आबे दहन डाला, लुआबे दहन शरीफ आटे में भी और हंडिया में भी। फरमाया बस अब तकसीम करते जाओ, और 10-10 सहाबा आते गए, खाना सामने। तो हजरत जाबिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप तनावुल फरमाएं। सुनो और कोई गैब क्या निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हमारे पास पावर इतनी है जी हुजूर, वरना ये तो जिस तरह कल अदम कर चुके थे, तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई तारीख कल अदम हुई हो और उसके बाद दोबारा बहाल हो गई हो। और लेकिन ये क्यों दोबारा बहाल हुई है, उसकी वजह यह है कि कपड़े के दो पल्लू होते हैं, एक ये और एक दूसरा सिरा है। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के दो ही सिरे हैं, एक पल्लू अमीरुल मुजाहिदीन के हाथ में है और दूसरा खातमुन नबीयीन की हाथ में है। जितना जिसने जोर लगाना था लगा लिया, तहरीक की ता का एक नुक्ता भी कोई खत्म नहीं कर सकता और क़यामत तक नहीं खत्म कर सकता। हुजूर ने फरमाया जाबिर हमारे सामने तो रोटी रख दी है तो वो बच्चों को भी बुलाओ। अर्ज किया हुजूर आप तनावुल फरमाए। ये नहीं कहा कि हुजूर मारे गए हैं जी असी ते दावत करके तो साढ़े नाल की हो गया। आपने अर्ज किया हुजूर आप तनावुल फरमाए, तरीकत के उसूलों को समझने वाले हैं। बेशक बेशक। तो वो किसी ने पूछा कि मुरीद किसको कहते हैं, तो बायजीद बुस्तामी फरमाने लगे अल मुरीद ला युरीद, मुरीद उसको कहते हैं जिसकी अपनी मर्जी कोई ना हो। हमारे यहाँ मुरीद उसको कहते हैं, हाँ हमारे यहाँ तो पीर उसको माना जाता है जड़ा एक तावीज़ मज दूध देना शुरू हो जाए, ए पीर पहुंचे है। तो जब हुजूर की इज्जत पर बात करे आए तो कहते हैं पीर सब बोलते नहीं है, डॉक्टरों ने मना किया उन्हें बोलना नहीं पीर साहब हमारे पीर साहब तो किसी को कुछ कहते ही नहीं, खुसरे हैं, हिजड़े बन गए, किसी को कुछ नहीं कहते। पीर सैयद मेरे अली शाह साहब से बड़ा कोई पीर हो सकता है? हुजूर की खत्म नबूवत पर मसला आया तो आप पिंडी से लाहौर चले गए, और जब फिर हुजूर की खत्म नबूवत पर मसला आया तो हमारे बाबा जी लाहौर से पिंडी आ गए। जड़ा पिंडियो लाहौर गया वो भी बेमिसाल है, जड़ा लाहौर पिंडी आया वो भी बेमिसाल है। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल। जो पीर हुजूर की इज्जत पर पैरा ना दे सका वो क़यामत वाले दिन अपने मुरीदों को बचाएगा। ये नहीं देखा जाता फलाने पीर दे मुरीद कितने, नहीं आजम में तनु शान सिद्दीक दी की दसा हिको यार हजारा वर्गा। सुभान अल्लाह बेशक। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बच्चों को भी बुलाओ। अर्ज की हुजूर आप तनावुल फरमाए, आपने फरमाया बच्चों को बुलाओ। अर्ज किया तनावुल करें। इसरार जब हुआ आगे से माजरत हुई, आपने फरमाया जाबिर अजीब बात है, मैं कह रहा हूँ बच्चों को बुला कर लाओ और तुम आगे से मुझे कह रहे हो बार बार। जब कह दिया और अल्लाह फरमाता वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मेरा महबूब कह दे जो दे दे बस उसको पकड़ लो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ बच्चों को बुलाओ। तो फिर रोते हुए और कांपते हुए अर्ज किया या रसूल अल्लाह बच्चे तो दोनों फौत हो चुके हैं। तो हुजूर ने फरमाया मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि वो फौत हैं या जिंदा। मैंने पूछा भी नहीं। सुभान अल्लाह। मैंने तो कहा बस बच्चों को लेकर आओ। अर्ज किया हुजूर बच्चे तो इस दुनिया में नहीं है। फरमाया अजीब बात है तुम मौत को देख रहे हो जिंदगी को नहीं देख रहे। दोनों बच्चे पकड़ कर ले आए और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में रख दिए। और अब यहाँ पर इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी ये हैं आला हजरत। सिर्फ एक मौलवी ने इतना कह दिया कि रसूल पाक की चादर मैली, आपने फरमाया काफिर हो गया। गैरत इसको कहते हैं, नामुस रिसालत पर बात ऐसे हो, पठान हो तो आला हजरत जैसा, पठान हो तो आला हजरत जैसा। बाकी सबसे नस्वारों की बदबू आती है, दिल में इश्क मोहम्मद हो तो फिर खुशबू आती है ना। तो उसने कहा जी हदीस में आया कि हुजूर की चादर पर मिट्टी लगी हुई थी, तो तर्जमा क्या करेंगे? आपने फरमाया कि खुदा तौफीक अदब दे तो ये नहीं कहेंगे कि चादर पर मिट्टी लगी हुई थी, बल्कि ये कहेंगे कि मट्टी ने चादर मुस्तफ़ा में पनाह ली हुई थी। क्यों बात करेंगे? हमारे बड़े ऐसे थे और यही तो मकसद है लब्बैक का कि आपको हुजूर के हवाले कर दे, बस और क्या। कितने लोग ऐसे हैं जनाब, आज भी हज़रत किबला दिन के बयान में फरमा रहे थे हुजूर किबला शाह साहब गोली लगी हुई है,
اور آنکھیں باندھے ہیں ہمارے مارچ میں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آنکھیں کھولو پانی پھینکو، وہ کہتا ہے وہ میری آنکھ نہ کھولو کیونکہ میں نے رسول اللہ دا دیدار ہو رہے ہیں۔ تو حضرت جابر نے دونوں بچے سامنے رکھ دیے تو رسول پاک نے فرمایا اٹھ کے کھانا نہیں کھانا ہمارے ساتھ، اللہ اللہ تمہارا انتظار ہو رہا ہے، اٹھو کھانا کھاؤ۔ اعلیٰ حضرت یہاں پر جا کر پہنچ گئے اور کیا کہتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ سبحان اللہ، دم میں دم کا مطلب ہوتا ہے سانچ سا آ گیا نا، بے شک بے شک، دم سانس کو ہی کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں لبیک والوں کے مارچ میں دم کیوں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہ دم ہو، نگاہ عنایت جو ہے، بے شک، سبحان اللہ، دم میں دم آ گیا۔ بات ختم جی اپنی۔ میں یہ بات عرض کرتا ہوں حضرت قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں، چونکہ یہاں علماء ظواہر بھی ہیں، علماء بواطن بھی بیٹھے ہیں، اگر میرا استدلال غلط ہوگا تو مجھے روک دیں گے، اور اگر یہ خاموش رہیں گے تو السکوت فی مارز البیان بیان۔ میرا یہ ایمان کہتا ہے جناب کہ اگر ہمارے آقا و مولا حضور جان ایمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کے مردہ بچوں پر نگاہ ڈالیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے زندہ ہو جاتے ہیں، اور خالی تھوڑی دیر کے لیے زندہ نہیں ہوئے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے اور واپس اسی وقت ہی واپس وہ مردہ مر جاتا تھا اور اندر چلا جاتا تھا۔ تو رسول پاک نے جن کو زندہ کیا پھر اللہ سے دوبارہ عمر بھی لے کر دی، اور پھر یہ جوان ہوئے آپ کے بچے حضرت جابر کے بیٹے، اور ایک بیٹے ان کے حضرت سلمان فارسی کے ساتھ لیٹے ہوئے مدائن میں، ان کے مزار پر تو مجھے جانے کا شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ، جوان ہوئے پھر زندگی بھی دی، تائیں تک دم میں دم آیا نا، ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ اتنی دیر تو حضرت عیسیٰ نے بھی زندہ کی۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے جناب، اور سادات تشریف فرما ہے، ان کی توجہات سے یہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، رسول پاک نگاہ ڈالیں تو حضرت جابر کے بچے زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہی نگاہیں قبر میں حضرت امیر المجاہدین پر رسول اللہ نے ڈالی ہوں گی تو کیا خیال ہے کہ آپ کی ٹانگوں میں سانس نہیں آیا ہوگا اور کھڑے ہو کر حضور کا استقبال نہیں کیا ہوگا؟ پھر جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ جو زندہ باد آہستہ کرے یا اللہ پنجتن پاک کا واسطہ گنگا ہو جائے، ضرورت ہی نہیں، دہن میں زبان تمہارے لیے، آپ کے ساتھ ہمارا بابا مذاق کر کے گیا ہے، نہیں، جنہوں نے قدر نہ کی اس کو وما قدر اللہ حق کا قدری، جنہوں نے نہیں کرنی تھی انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اور جو استاد صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے تھے وہ آج بھی اگر استاد صاحب آ جائیں انہوں نے آج بھی نہیں کھڑے ہونا، اور جو تب کھڑے تھے وہ اب بھی کھڑے ہیں اور وہ قیامت تک کھڑے رہیں گے۔ تو زندہ باد استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مرزائیاں دیا منجیاں الٹی ہو جائیں، پتہ چلے کوئی محمد عربی دے غلام بیٹھ کے گل کر رہے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت ہاں ایسے نعرہ لگاتے ہیں، اور نعرہ تگڑا وہی لگا سکتا ہے جس کی ماں بھی سنی ہو۔ تاجدار ختم نبوت۔ اور آپ میں مجھے یہ مسئلہ مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے، آپ لوگ 11ویں شریف کا لنگر کم کھاتے ہیں، میں وہ بات کر رہا تھا کہ میں غوث پاک کا لنگر ایسے مانگ مانگ کر کھاتا ہوں۔ سبحان تو اللہ، مجھے دوست کہتے ہیں جی کیوں آپ کھاتے ہیں؟ میں نے کہا اس کے دو فائدے ہیں، پہلا فائدہ یہ ہے جو بندہ حضور غوث پاک کا لنگر کھائے وہ وہابی نہیں ہو سکتا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے غوث پاک کا لنگر کھانے والا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ لبیک کیسے چل رہی ہے؟ صرف استاد صاحب نے فیض آباد میں بیٹھ کر ایک مرتبہ اشارہ کیا تھا کہ سن فریاد پیران دیا پیرا، آپ نے عرض کیا آؤ بغداد والے ہو، حضور غوث پاک نے فرمایا خادم رضوی ٹینشن نہیں لینی، اسی آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، آ گئے، غوث پاک کی گرمی کھایا کرو آپ۔ واہ جی واہ، اور اس کا ایک حل بتاتا ہوں آپ کو، روزانہ جو کھانا سامنے رکھتے ہو آپ اپنے بچوں کو کہا کرو یہ 11ویں شریف کا کھانا، سبحان اللہ، اور پھر دیکھیے گا کیسا انقلاب آتا ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ ضمن عرض کر دوں جی، غیر اللہ کا نام آ گیا تو چیز حرام ہو گئی، تو میں کہا پتران تے تیرا نہ ہے، تیری اولاد تے تیرا نہ ہے، وہ بھی حرام ہو گئے، بڈھی تے تیرا نہ ہے، گھر دے باہر تیرا نہ لکھیا ہے تو حرام ہو جائے گا۔ اور حضور تو فرماتے ہیں قیامت کے دن فرمایا جنت کے ہر پتے پر ہمارا نام لکھا ہوگا، سبحان اللہ، ہر دروازے پر ہمارا نام، فرمایا حوروں اور غلمان کے ماتھے پر ہمارا نام لکھا ہوگا۔ انہوں نے ادھر بھی دیکھ کر کہنا اسی نہیں جانا، کیوں؟ غیر اللہ دا نام ہے، انہوں نے جانا نہیں اور آپ نے رہنا نہیں۔ تو
یہ اس لیے کوئی حضور غوث پاک نے فرمایا بڑیاں تو بڑا مار رہے ہیں کہ نبی نے مردے زندہ نہیں کیے، فرمایا آج یہ کام حضور کا فقیر نہ کر دے تمہیں. تو حضور کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے حضرت غوث پاک نے مردے بھی زندہ کیے. اور حضور غوث پاک کے بعد اس کائنات میں محی الدین جو ہے وہ ہمارے بابا جی ہیں. محی الدین، آپ نے دین کی قدروں کو زندہ کیا. اے جڑے منڈے بیٹھن تواڈے نال جڑے پیدل ٹر کے آندن جناب، جنہوں نے پینٹاں پائیاں، مولویاں نہ لوگ اگے تے اے ٹر جان گے، کیونکہ مولوی کے تو ہاتھ نہیں کھلتے. مولوی کہتا ہے یہاں تک ہاتھ اٹھاؤں گا، تو مقتدی کیا کہے گا؟ آج مولانا ایسے کر کے نعرہ لگا رہے تھے. اور یہ جو ہمارے بچے شہزادے جوان ہیں، انہوں نے تو کبھی یہ بھی نہیں دیکھا جناب وہ کہ، بلکہ یہ تو کسی کو پانی نہیں پوچھتے تھے، اور اب رات کو 12 بجے بھی لبیک کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تیاری کریں جی الیکشن کی، ہے تیاری جناب؟ یہ تو کہہ رہے ہیں نا جی خان صاحب کے 90 دن میں الیکشن کرائیں. ہماری تیاری اتنی ہے کیونکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا بھروسہ ہے رب پر اور پھر رب کے حبیب پر. تو ہماری تیاری اتنی، ہم کہتے ہیں تم صبح کرواؤ، ہم پھر بھی تیار ہیں، ہم صبح بھی تیار ہیں. تیاری کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹھپا کہاں لگانا ہے جی؟ اچھا مجھے لگتا ہے باقی سارے فوت ہو گئے. کوئی بات نہیں، یہ فوت بھی ہو گئے. شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں، جنازہ پڑھائیں گے. کاظمی سید ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. یہ انج تو نہیں نا جناب جلسہ تو اڈا لوگوں نے ہمیں کہا جی ہم نے 18 میں اس طرح کیا. لوگ آ کر کہتے حضرت وہ گزارش کرنی جی فرماؤ اسی انج کیتا ہے جی، اسی وڈا ووٹ دیتا ہے فلانے نو تے چھوٹا دیتا لبیک والے نو. میں کہا قربانی دا گوشت ہے، حصے بنا کے دے رہے ہیں کہ وڈا فلانے نو تے چھوٹا فلانے نو. ہمارے بابے سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ اتنا ظلم ہوا 53 کی تحریک میں کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور لاہور میں ختم نبوت کا جلسہ تھا، مولوی تقریر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اتنی سختی تھی. آپ نے فرمایا میری منجی چکے لے جاؤ، میں کراں گا تقریر. انہوں نے کہا مولانا تہاڈی تے ریڑھ دی ہڈی ٹوٹی ہے، اور یہ جس کو کمر کی تکلیف ہو اسی سے پوچھئے گا کمر کی تکلیف کس کو کہتے ہیں. تے جدوں ہڈی ٹوٹ جائے تو باقی رہندا کی ہے. اور لکھاں تے کروڑاں سلام امن بابا جی نو جڑے 16 گھنٹے ایک وضو نال بہندے سن. سبحان اللہ. 1.5 گھنٹہ آپ کو تو وضو کرتے ہوئے لگ جاتا تھا. تے قیامت تک سوائے سادات اور عوام ان دو خاندانوں نو سلام ہے جناب مولا علی دے جڑے خاندان ہیں. ساری دنیا مل جائے بابا جی دی چیچی انگلی ورگے بھی نہیں ہو سکتے، چیچی انگلی ورگی دے ناخن ورگی بھی نہیں ہو سکتے. سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا گیا جی آپ کی تو ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو تقریر کیسے کریں گے؟ فرمایا کہتے نہیں ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا. تسی تا جی آواز نہیں کٹ رہے، جان تے اگلی سٹیج ہے نا جان. تو کس پہ لگانا ہے جناب ٹھپا؟ تھوڑا سا لمبا کیا کریں. بسم اللہ مجریہا، ہمالہ ہے نا، کرین کو لمبا کیا کریں، اس سے فائدہ ہوتا ہے. اپنوں کے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں، دوسروں کے سینوں پہ نوکیں لگتی ہیں. کس پہ جی؟ ہاں جدوں سارے بولو گے ادوں مینوں پتہ چلے. تو تسی اپنے گھر بیٹھ کے تھاکے ہوتے، میں تے انہاں دی برکت نال لاہوروں آیا. تسی گھر بیٹھے تھکے کس پہ جناب؟ پھر بتائیں. یہ سبق یاد رکھنا. اور کرین بھی وہ جو آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے، کنڈے والی جس کو آگے سے کنڈا لگا ہوتا ہے وہ کرین. ایک وہ دوسرا ہوتا ہے وہ نہیں، یہ والی کرین. اور ساتھ انگوٹھے چومنے بھی ہیں، لگانے بھی ہیں، اور گھر آ کر 2 نفل بھی پڑھنے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہماری پرچی قبول کر لی. خادم حسین رضوی جینا سکھا گیا ہے، خادم حسین رضوی اللہ کی زمین پر اللہ تاجدار ختم نبوت. چلو باقی انشاءاللہ پھر آپ کے جو قائد ہیں وہ مولا علی کے شہزادے ہیں. خیر ہی خیر ہوگی انشاءاللہ. یہ آپ کو یہاں بھی پار لگا دیں گے اور قیامت والے دن بھی پار لگا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے. اور جن ساتھیوں نے آج کی اس بزم کا اہتمام کیا حضور انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. تمام علماء کا شکریہ، آنے والوں کا شکریہ.